ہم سب کو یہ ماننا بہت اچھا لگتا ہے کہ انسان مطلب پیدائشی طور پر اچھا ہوتا ہے اور برائی جو ہے نا وہ صرف جیلوں میں بند خطرناک مجرموں تک محدود ہے۔ لیکن ذرا اس بات پر غور کیا جائے، کیا ہو اگر جس شخص نے آج صبح دفتر میں مسکرا کر آپ کے لیے لفٹ کا دروازہ روکے رکھا، اس کے ذہن کے کسی تاریک کونے میں بھی دوسروں کو نقصان پہنچانے کی مطلب تباہ کرنے کی صلاحیت بالکل ویسے ہی موجود ہو جیسے تاریخ کے کسی بدترین سیریل کلر میں ہوتی ہے؟ ہاں بالکل، یہ سن کر ذہن میں واقعی ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ ہاں نا، مطلب انسان ڈر جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ دیکھیں انسان روزمرہ کی زندگی کو واضح خانوں میں بانٹ کر دیکھنا پسند کرتا ہے، اچھے لوگ، برے لوگ، سفید اور کالا۔ لیکن جب ہم انسانی دماغ کی گہرائی میں جھانکتے ہیں نا، تو یہ تقسیم اتنی سادہ اور سیدھی نہیں رہتی۔ اصل میں یہ بہت پیچیدہ ہے۔ صحیح۔ اور اسی بے چینی کی تہہ تک پہنچنے کے لیے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی زبردست کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ڈینیل جیمز ہالنز کی کتاب ہے ڈارک سائیکالوجی سیکرٹس۔ ہاں، بہت ہی کمال کی کتاب ہے۔ بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد اس کتاب کے پہلے باب کی روشنی میں دو بنیادی سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہے۔ پہلا تو یہ کہ کیا انسان کے اندر واقعی کوئی ایسا تاریک پہلو موجود ہے جو اسے دوسروں کو نقصان پہنچانے پر مجبور کر سکتا ہے؟ اور دوسرا، کیا معاشرہ انسان کو واقعی اچھا بناتا ہے یا صرف اس کے اندر موجود تاریکی پر ایک خوبصورت سا نقاب ڈال دیتا ہے؟ بالکل یہی سوال۔ ہاں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے مقبول عام نفسیات عموماً جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتی ہے۔ مطلب عام طور پر کتابیں جذبات کو بہتر بنانے، ہمدردی اور مثبت سوچ پر ہی زور دیتی ہیں۔ صحیح بات ہے، بس پازیٹیو سوچو اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں نا، لیکن ہالنز کی یہ کتاب اس کی بالکل برعکس ہے۔ یہ انسانی ذہن کی اس تاریکی کا بے لوگ تجزیہ کرتی ہے جو تباہ کن رویوں کو جنم دیتی ہے۔ یہ دراصل اس بات کا مطالعہ ہے کہ لوگ کیسے اور کیوں ایک دوسرے کے ذہنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ واہ، تو چلے پھر بغیر کسی تاخیر کے اس کے بنیادی تصورات کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ڈارک سائیکالوجی یعنی تاریک نفسیات دراصل ہے کیا۔ حوالوں میں سے انسانی نفسیات کا وہ حصہ بتایا گیا ہے جو تباہ کن، مجرمانہ اور معاشرتی اصولوں سے ہٹ کر اپنائے گئے رویوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ درست، اور مصنف یہاں ایک بہت ہی بنیادی اور سچ کہوں تو چونکا دینے والا نظریہ پیش کرتا ہے۔ اس کے مطابق ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی حد تک دوسروں کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے۔ ایک منٹ، پیدائشی طور پر مطلب ہم سب کے اندر؟ جی، ہم سب کے اندر۔ وہ اسے ڈارک کنٹینیوم یعنی ایک تاریک تسلسل کا نام دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی پیمانہ ہے جس پر انسانی رویے کی مختلف شکلیں موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ ڈارک کنٹینیوم والا تصور انتہائی دلچسپ ہے۔ اسے اگر کسی جدید مثال سے سمجھا جائے سننے والوں کے لیے، تو یہ بالکل کسی اسمارٹ فون کے بیک گراؤنڈ میں چلنے والے کسی خفیہ میل ویئر یا وائرس کی طرح ہے۔ واہ، کیا زبردست مثال دی آپ نے۔ ہے نا، مطلب اسکرین پر تو سب کچھ نارمل لگ رہا ہے، تیز چل رہا ہے، مسکراہٹیں ہیں، شائستگی ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں وہ میل ویئر خاموشی سے ڈیٹا چوری کر رہا ہے یا سسٹم کو نقصان پہنچانے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ میں اس تشبیہ سے بالکل متفق ہوں۔ وہ میل ویئر ہمیشہ متحرک نہیں ہوتا، لیکن اس کا کوڈ سسٹم کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ تاریک تسلسل ایک طرف تو کوئی بہت ہی معمولی عارضی سا برا خیال ہو سکتا ہے، جیسے ٹریفک میں رستہ نہ ملنے پر کسی گاڑی والے کا برا چاہنا۔ بالکل، ہم سب نے کبھی نہ کبھی ٹریفک میں غصہ کیا ہے۔ اور دوسری طرف اسی پیمانے کی آخری حد پر انتہائی شدید نفسیاتی اور مجرمانہ خصلتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ کیا واقعی ہر انسان کا دماغی سسٹم اس میل ویئر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ کہنا کچھ زیادہ ہی مبالغہ آ رہا ہی نہیں کہ ایک عام قانون پسند شہری اور ایک خطرناک مجرم میں صرف ڈگری کا فرق ہے، نوعیت کا نہیں؟ میں سمجھ رہی ہوں، یہ سوال ذہن میں آنا بالکل فطری ہے، اور بظاہر یہ نظریہ بہت سخت بھی لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم ارتقائی حیاتیات اور نفسیات کے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو مصنف کی دلیل بہت وزن رکھتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر انسان کے ارتقائی سفر کو دیکھا جائے تو لاکھوں سال تک انسان جنگلوں میں ایک انتہائی خطرناک ماحول میں رہا ہے۔ وہاں بقا کا واحد اصول غلبہ پانا تھا۔ ہاں، سروائیول آف دا فٹسٹ، رائٹ؟ بالکل۔
اپنے علاقے، اپنے قبیلے اور اپنے وسائل کے تحفظ کے لیے دوسروں پر قابو پانے کی جو جبلت ابتدائی انسان میں تھی نا، اسی نے اسے معدوم ہونے سے بچایا ہے۔ تہذیب تو انسانی تاریخ کا ایک بہت ہی نیا باب ہے۔ اچھا، تو مطلب لاکھوں سال کی وہ ارتقائی پروگرامنگ چند ہزار سال کی تہذیب سے مٹ نہیں سکتی؟ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ تہذیب نے اس جبلت کو ختم نہیں کیا، صرف اسے چھپانے کے نئے اور شائستہ طریقے سکھا دیے ہیں۔ یہ بات واقعی سمجھ میں آتی ہے، لیکن نوٹس میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے جس کی مزید وضاحت درکار ہے، ڈارک سنگولیرٹی۔ یہ کیا بلا ہے؟ کیا یہ اسی تسلسل کی کوئی آخری حد ہے؟ ہاں، ڈارک سنگولیرٹی دراصل اس کنٹینیوم کا وہ آخری اور خطرناک ترین مقام ہے جہاں انسان بنا کسی عقلی مقصد، فائدے یا جواز کے صرف اور صرف نقصان پہنچانے کے لیے عمل کرتا ہے۔ مطلب بنا کسی وجہ کے کوئی فائدہ نہیں؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی نفسیاتی میکینکس بہت پیچیدہ ہیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جرم یا برے عمل کے پیچھے کوئی محرک ہوتا ہے، جیسے پیسہ، طاقت، حسد یا بدلہ۔ ہاں، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا۔ لیکن ڈارک سنگولیرٹی کے مقام پر پہنچ کر تمام منطقی محرکات ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان صرف اس لیے ظلم کرتا ہے کیونکہ وہ کر سکتا ہے، اس کے پیچھے کوئی منطق نہیں ہوتی سوائے اس خالص تاریک لذت کے جو تباہی پھیلانے اور مکمل اختیار محسوس کرنے سے ملتی ہے۔ یہ بات سن کر تو سچ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم سب کے اندر یہ تاریک تسلسل موجود ہے اور کچھ لوگ اس ڈارک سنگولیرٹی تک جا سکتے ہیں، تو پھر یہ دنیا چل کیسے رہی ہے؟ یہی تو کمال ہے۔ مطلب ہم روزمرہ کی زندگی میں سڑکوں پر تباہی کا منظر کیوں نہیں دیکھتے؟ حوالوں کے مطابق یہاں معاشرتی اصولوں اور نام نہاد اخلاقیات کا کردار سامنے آتا ہے جو اس تاریک پہلو کو قابو میں رکھتے ہیں۔ بالکل درست۔ یہی معاشرے کے کام کرنے کا بنیادی میکانزم ہے۔ معاشرہ مختلف قانون اور اخلاقی ضابطے مرتب کرتا ہے جو عموماً مذہبی یا معاشرتی عقائد پر مبنی ہوتے ہیں تاکہ اس جبلت کو لگام دی جا سکے۔ اس کا مقصد انسان کے اندر موجود اس تاریک پہلو کو کنٹرول کرنا ہے۔ صحیح۔ لیکن کتاب کا مصنف یہاں ایک انتہائی اہم استدلال پیش کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ اصول قطعی یا مطلق نہیں ہے بلکہ صرف ضرورت کے تحت بنائے گئے ٹولز ہیں۔ اکثر اوقات یہ اصول اکثریتی مفاد یا پھر طاقتور طبقے کے مفادات کے تحفظ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ ایک منٹ رکیے، کیا یہ سوچ کچھ زیادہ ہی مایوس کو نہیں ہو گئی؟ میں مانتا ہوں کہ نظام میں خامیاں ہوتی ہیں، لیکن یار قتل، چوری اور دھوکہ دہی کے خلاف قوانین تو دراصل کمزوروں کو بچانے کے لیے ہے نا؟ معاشرہ ہمیں قانون کی پاسداری سکھاتا ہے تاکہ طاقتور کمزور کو نہ کچل دے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ تو کیا واقعی یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اخلاقیات صرف طاقتوروں کا ایک ہتھیار یا محض ایک فرضی لکیر ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور چیلنجنگ نقطہ ہے۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ قوانین سب کے لیے یکساں ہیں اور کمزور کا تحفظ کرتے ہیں، لیکن کتاب جس میکانزم کی نشاندہی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ کب اور کیسے کسی عمل کو جرم یا بہادری قرار دیتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔ دیکھیں، تشدد کو عام طور پر ایک سنگین جرم سمجھا جاتا ہے نا؟ بالکل، کسی کو مارنا تو جرم ہی ہے۔ لیکن اگر یہی کام ایک فوجی جنگ کے دوران کرے یا ایک پولیس اہلکار ریاستی احکامات کے تحت کرے تو اسے سماجی طور پر منظور شدہ تشدد یا سینکشنڈ وائلنس کہا جاتا ہے۔ اس عمل پر انہیں باقاعدہ تمغے دیے جاتے ہیں۔ اوہ ہاں، یہ واقعی ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ یعنی عمل وہی ہے، دوسرے انسان کو جسمانی نقصان پہنچانا، لیکن معاشرے کی دی ہوئی وردی اس عمل کو جرم کے دائرے سے نکال کر فرض اور بہادری بنا دیتی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ فرضی لکیر ہے جس کی مصنفہ بات کر رہا ہے۔ جب کوئی شخص ان لکیروں یا اصولوں کو توڑتا ہے تو اسے نفسیات کی زبان میں ڈیوینٹ بیہیویئر یا انحرافی رویہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہا ہوں۔ مصنف معاشرے کے انتہائی طاقتور طبقے کی مثال بھی دیتا ہے۔ اکثر اوقات بہت زیادہ طاقت اور اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ محض اپنی تفریح کے لیے دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں کوئی معاشی مجبوری ہے۔ ہاں، پیسے کی کمی تو انہیں ہوتی نہیں۔ بالکل، بلکہ وہ اس لیے کرتے ہیں
کہ وہ قانون کی اس فرضی لکیر کو اپنے حق میں موڑ سکتے ہیں۔ ان میں ہمدردی یا پچھتاوے کا مکمل فقدان ہوتا ہے، لیکن معاشرہ اکثر انہیں ان کی طاقت کی وجہ سے مجرم نہیں مانتا۔ یہاں اخلاقیات اپنا روپ بدل لیتی ہے۔ واہ، اب اس دلیل کی گہرائی سمجھ آ رہی ہے۔ یعنی نقاب بہت خوبصورت ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو معاشرہ یا طاقتور لوگ اس نقاب کو بڑی آسانی سے اتار کر اپنی جبلتوں کو پورا کر لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر معاشرے نے قاعدے بنا دیے اور ہم یہ مان لیں کہ وہ قاعدے لچکدار ہیں، تو پھر بھی وہ کون سی نفسیاتی وجہ ہے جو ایک عام انسان کو یہ قاعدے توڑنے پر مجبور کرتی ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ پیدائشی خرابی ہے، بچپن کا کوئی صدمہ ہے، یا کچھ اور؟ کتاب اس حوالے سے انسانی رویوں کے اسباب کیا بیان کرتی ہے؟ دیکھیں، یہاں بحث فطرت اور پرورش کے کلاسک نظریے یعنی نیچر ورسز نرچر کی طرف چلی جاتی ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ بچپن کے تجربات، صدمات اور نظر اندازی انسانی ذہن پر بہت گہرے نشان چھوڑتے ہیں۔ صحیح۔ جن لوگوں کا بچپن شدید محرومیوں یا تشدد میں گزرتا ہے نا، ان کے دماغ کا وہ حصہ جو ہمدردی محسوس کرتا ہے، اکثر پوری طرح نشوونما نہیں پا سکتا۔ تو ظاہری بات ہے، ان کے رویوں میں انحراف زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر صرف برے حالات ہی انسان کو برا بناتے تو ہر وہ شخص جس کا بچپن مشکل گزرا ہے وہ ایک مجرم بن جاتا۔ لیکن دنیا میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جہاں لوگ مشکل ترین اور ظالمانہ حالات سے نکل کر بھی انتہائی اصول پسند اور ہمدرد انسان بنے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حالات کے ساتھ ساتھ ذاتی انتخاب یعنی پرسنل چوائس کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ 100% درست۔ اور مصنف بھی اس نقطے کی تائید کرتا ہے۔ تمام صدمے جھیلنے والے لوگ مجرم نہیں بنتے۔ ذاتی انتخاب کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن اس انتخاب کے پس منظر میں ایک اور نفسیاتی عنصر سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے، جسے سروائیول مینٹالٹی یا بقا کی ذہنیت کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بقا کی ذہنیت کیسے کام کرتی ہے؟ مطلب میکینیکلی ایک انسان کے دماغ میں ایسا کیا چل رہا ہوتا ہے کہ وہ قانون توڑنے کو اپنے لیے ایک جائز عمل سمجھ لیتا ہے؟ جب کوئی انسان سروائیول مینٹالٹی کا شکار ہوتا ہے نا، تو اس کا دماغ دنیا کو ایک مسلسل خطرے کی جگہ کے طور پر پروسیس کرتا ہے۔ یہ انسان کا ایک شدید قسم کا دفاعی میکینزم ہے۔ یعنی دماغ ایمرجنسی موڈ میں چلا جاتا ہے۔ بالکل۔ ایسے انسان کو لگتا ہے کہ معاشرتی ڈھانچے انتہائی جابرانہ ہیں اور یہ دنیا ایک ایسا جنگل ہے جہاں اگر اس نے اپنا حق نہیں چھینا تو کوئی دوسرا اسے کچل دے گا۔ جب ذہن اس ہنگامی موڈ میں چلا جاتا ہے تو منطق، ہمدردی اور اخلاقیات کے تمام سرکٹس بند ہو جاتے ہیں اور صرف بقا کا سرکٹ کام کرتا ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر کسی کو لگتا ہے کہ معاشرہ اس کے ساتھ مسلسل ناانصافی کر رہا ہے، مثال کے طور پر ایک ایسا نظام جہاں مراد صرف دولت، اثر و رسوخ یا خاندانی پس منظر کی بنیاد پر ملتی ہیں اور میرٹ کی کوئی اہمیت نہیں، تو اس کی بقا کی ذہنیت اسے یہ بتاتی ہے کہ ایمانداری تو خودکشی کے مترادف ہے۔ ہاں، وہ یہی سوچے گا نا کہ جب نظام ہی مکمل طور پر کرپٹ ہے تو پھر اصولوں کی پاسداری کا کیا فائدہ؟ بالکل، وہ سوچے گا کہ شریف بننے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ جی، مصنف یہ دلیل دیتا ہے کہ نفسیات کو یہ تلخ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ سخت اور جابرانہ معاشرتی پابندیوں کی مخالفت کرنا دراصل ایک قدرتی انسانی رویہ ہے۔ جب ایک انسان کو لگتا ہے کہ معاشرہ اسے ہر طرف سے دبا رہا ہے اور اس کے جائز حقوق سلب کر رہا ہے، تو وہ اپنی بقا کے لیے وہ راستے اختیار کرتا ہے جنہیں معاشرہ انحرافی رویہ یا جرم کرتا ہے۔ صحیح، یعنی وہ سسٹم سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ بقا کی ذہنیت دراصل ان ظالمانہ معاشرتی ڈھانچوں کے خلاف ایک قدرتی رد عمل بن کے ابھرتی ہے۔ یہ تو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے کہ جسے عام طور پر قانون شکنی سمجھا جاتا ہے، وہ کسی کے دماغ میں زندہ رہنے کی ایک منطقی اور مایوس کن کوشش ہو سکتی ہے۔ جی، اور یہی ڈارک سائیکالوجی کا سب سے گہرا پہلو ہے۔ تو چلیں اس ساری بحث کو ذرا آج کی جدید اور کارپوریٹ زندگی پر لاگو کرتے ہیں، کیونکہ یہ تمام باتیں صرف کتابوں، جنگلوں یا تاریک گلیوں تک تو محدود نہیں ہے نا۔ اگر بقا کی ذہنیت انسان کو قاعدے توڑنے پر مجبور کرتی ہے تو یہ اس جدید ماحول میں کیسے ظاہر ہوتی ہے جہاں انسان کی جان کو براہ راست کوئی خطرہ نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پر دفتروں، کاروباری مراکز یا عام روزمرہ کے رشتوں میں۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں ڈارک سائیکالوجی کا مطالعہ جدید انسان کے لیے انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔
دیکھیں، جدید دنیا میں بقا کا مطلب صرف جسمانی طور پر زندہ رہنا نہیں رہا، بلکہ سماجی، پیشہ ورانہ اور معاشی بقا بھی شامل ہے۔ بالکل، جاب بچانا، پروموشن لینا۔ ہاں، آج کل سیاست، سیلز، مارکیٹنگ اور کارپوریٹ مقاصد کے لیے لوگوں کے ذہنوں سے کھیلنے کے باقاعدہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قدیم دور کے جسمانی تشدد کی جگہ اب نفسیاتی کنٹرول نے لے لی ہے، اور حوالوں میں اس کی ایک بہت ہی خاموش لیکن خطرناک شکل کا ذکر کیا گیا ہے، جسے کوورٹ ایموشنل مینیپولیشن یعنی خفیہ جذباتی ہیرا پھیری کہا جاتا ہے۔ یہ میکینیکلی کام کیسے کرتا ہے؟ ذرا تصور کریں کہ کوئی انسان کسی سے بات چیت کر رہا ہے۔ سامنے والا بہت پرکشش، ملنسار اور ہمدرد لگ رہا ہے، جیسے کوئی بہت ہی اچھا دوست ہو۔ ہاں، لیکن بات کرتے کرتے اچانک آپ کو میرا مطلب ہے انسان کو ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے۔ باڈی لینگویج، جملوں کی بناوٹ اور باتوں سے انسان کو اپنے ہی خیالات اور فیصلوں پر شک ہونے لگتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ دماغ کو حملے کا احساس تک نہیں ہوتا اور وہ ہیک ہو جاتا ہے؟ یہ بہت ہی باریک اور ماہرانہ عمل ہے۔ انسانی دماغ معلومات کو ایک فلٹر کے ذریعے پروسیس کرتا ہے، جسے کرٹیکل فیکلٹی یا تنقیدی سوچ کا فلٹر کہتے ہیں۔ جب کوئی سیدھا یا جارحانہ حملہ کرتا ہے نا، تو یہ فلٹر فوراً الرٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی اونچی آواز میں بات کرے تو ہم فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں۔ بالکل، دماغ فوراً دفاعی پوزیشن سنبھال لیتا ہے۔ لیکن خفیہ جذباتی ہیرا پھیری میں حملہ آور براہ راست کچھ نہیں کہتا، وہ سبلمنل میسیجنگ یعنی لاشعوری پیغامات کا استعمال کرتا ہے۔ وہ ایسے الفاظ اور لہجہ استعمال کرتا ہے جو شعوری دماغ کو تو بہت ہمدردانہ لگتے ہیں اور فلٹر کو بائی پاس کر جاتے ہیں، لیکن لاشعور میں شک اور خوف کے بیج بو دیتے ہیں۔ کیا اس خاموش حملے کی کوئی ٹھوس مثال دی جا سکتی ہے کہ یہ بیج اصل میں بوئے کیسے جاتے ہیں؟ جی بالکل، مثال کے طور پر دفتر میں ایک ساتھی بظاہر بہت ہمدردی سے آ کے کہے، مجھے بہت خوشی ہے کہ تم نے اس مشکل پروجیکٹ کی ذمہ داری لی۔ زیادہ تر لوگ تو اتنے بڑے خطرے سے ڈر جاتے ہیں۔ بظاہر تو یہ تعریف لگ رہی ہے۔ ہاں، بظاہر یہ ایک حوصلہ افزائی لگ رہی ہے، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا لاشعوری پیغام یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اس میں ناکامی یقینی ہے۔ یہ سن کر دماغ کا دفاعی نظام الرٹ نہیں ہوتا، کیونکہ شعور اسے تعریف سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، لیکن لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ حملہ آور اسی طرح انسان کے اپنے جذبات، احساس جرم اور کمزوریوں کو اس کے خلاف ایک پوشیدہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے نفسیاتی زہر ہے جو آہستہ آہستہ کام کرتا ہے۔ تو اگر یہ اتنا ہی خاموش اور پوشیدہ ہے تو ایک عام انسان جو صرف ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ ان نظر نہ آنے والے خفیہ نفسیاتی حملوں سے خود کو کیسے بچا سکتا ہے؟ دفاع کی پہلی اور سب سے مضبوط لکیر صرف اور صرف ادراک یعنی اویئرنس ہے۔ سب سے پہلے تو اس رومانوی خیال سے باہر آنا ہوگا کہ دنیا میں ہر شخص اندر سے ہمدرد اور اچھا ہوتا ہے، یعنی وہ بلبلا پھاڑنا ہوگا۔ جی، یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ یہ تاریخ حربے وجود رکھتے ہیں، اور پڑھے لکھے انتہائی شائستہ نظر آنے والے لوگ روزمرہ کے مقاصد کے لیے ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ جو ہم نے میل ویئر کی مثال دی تھی نا، یہ ماننا ہوگا کہ وہ میل ویئر کسی بھی وقت اور کسی کے بھی اندر متحرک ہو سکتا ہے۔ بالکل، جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ لوگوں کے اپنے پوشیدہ مقاصد یا ہڈن ایجنڈاز ہو سکتے ہیں، تو پھر کوئی بھی بات اندھا دھند قبول نہیں کی جاتی۔ اس ادراک سے انسان کی تنقیدی سوچ بیدار ہوتی ہے۔ پھر انسان سوال کرنا سیکھتا ہے، محض مسکراہٹ پر نہیں، بلکہ باڈی لینگویج اور الفاظ کے پیچھے چھپے مقاصد کو پڑھنا سیکھتا ہے۔ بہت کمال کی بات کی آپ نے۔ جی، اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ سامنے والا جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو انسان اپنی جذباتی خود مختاری برقرار رکھ سکتا ہے اور وہ رد عمل نہیں دیتا جو حملہ آور چاہتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت زبردست بصیرت ہے۔ اویئرنس ہی وہ اینٹی وائرس ہے جو اس نفسیاتی میل ویئر کو روک سکتا ہے۔ خیر، اگر آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے ڈارک سائیکالوجی کی بنیادوں کا ایک تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ ہم نے اس تاریک تسلسل کو سمجھا جو ہر انسان کی ارتقائی تاریخ کا حصہ ہے۔ ہاں، اور یہ بھی دیکھا کہ کیسے معاشرے کے قوانین لچکدار ہیں۔ بالکل، ہم نے دیکھا کہ معاشرے کے بظاہر اخلاقی اصول اکثر کتنے کھوکھلے ہوتے ہیں اور کیسے طاقتور انہیں اپنے فائدے کے لیے موڑ لیتے ہیں۔ ہم نے بقا کی ذہنیت کے میکانزم کو سمجھا، اور سب سے اہم بات،
جدید دنیا کی روزمرہ زندگی میں ہونے والی خفیہ جذباتی ہیرا پھیری اور اس سے بچاؤ کے طریقوں پر بات کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈینیل جیمز ہالنز کی کتاب کا یہ پہلا باب تو محض اس تاریک دنیا کا ایک تعارف ہے۔ اصل گہرائی اور کنٹرول کرنے کے پیچیدہ طریقے تو آگے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سن کر مستقبل کے جائزوں کے لیے اشتیاق اور بڑھ جاتا ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا کہ آنے والے حصوں میں اس کتاب کے باب نمبر 2، 3 اور 4 کی گہرائی میں جایا جائے گا۔ ان حصوں میں کوورٹ ایموشنل مینیپولیشن اور مینیپولیشن کے دیگر خطرناک طریقوں کا تفصیلی تجزیہ کیا جائے گا کہ لوگ کس طرح خفیہ نفسیاتی حربوں سے دوسروں کے ذہنوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بالکل، جو بھی انسان اپنی زندگی اور اپنے فیصلوں پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ان طریقوں کو سمجھنا انتہائی ناگزیر ہے۔ یقیناً۔ اور اب اپنی گفتگو کے اختتام پر اسی ابتدائی سوال کی طرف لوٹتے ہیں جس نے اس مطالعے کی بنیاد رکھی تھی۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے بعد ذہن میں ایک ایسا سوال ابھرتا ہے جو شاید کئی دن تک سوچنے پر مجبور کر دے۔ وہ کون سا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر یہ پوری مہذبانہ زندگی، یہ تمام آداب اور اصول محض ایک معاشرتی نقاب ہیں جن کا واحد مقصد ہماری قدرتی، ارتقائی اور تاریک جبلتوں کو دبا کر رکھنا ہے، تو کیا وہ لوگ جو ڈارک سائیکالوجی کے ان اصولوں کو استعمال کر کے دوسروں پر کنٹرول حاصل کرتے ہیں وہ واقعی ولن ہیں؟ یا پھر وہ صرف بقا کے اس ظالمانہ کھیل کو سب سے زیادہ ایمانداری اور مہارت کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ بالکل، یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے لیے بہت غور طلب ہے۔ اچھا، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، کوئی چور کسی گھر کا تالا نہیں توڑتا اور نہ ہی کوئی کھڑکی توڑتا ہے۔ تو پھر وہ اندر کیسے جاتا ہے؟ وہ بس خاموشی سے اس چابی سے اندر داخل ہوتا ہے جو گھر والوں نے خود اسے دی ہوتی ہے، اور پھر وہ گھر کی چیزوں کی ترتیب بدل دیتا ہے، یادیں چرا لیتا ہے اور خاموشی سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ گھر والوں کو لگتا ہے کہ یہ سب تبدیلیاں انہوں نے خود کی ہیں۔ بالکل، ایگزیکٹلی۔ یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا منظر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم ڈارک سائیکالوجی میں کوورٹ مینیپولیشن یا خفیہ نفسیاتی ہیرا پھیری کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا درانداز ہے جو کسی بھی انسان کے شعور کو بائی پاس کر کے سیدھا اس کے لاشعور میں ڈیرے ڈال لیتا ہے، اور چونکہ کوئی جسمانی نقصان نظر نہیں آتا تو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ذہن ہیک ہو چکا ہے۔ ڈیپ ڈائیو کے اس نئے حصے میں خوش آمدید۔ پچھلے حصے میں ہم نے ڈارک سائیکالوجی یعنی تاریخ نفسیات کا ایک بنیادی خاکہ سمجھا تھا، اور آج ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ڈینیل جیمز ہالنز کی مشہور کتاب ڈارک سائیکالوجی سیکرٹس کے باب 2، 3 اور 4 کی گہرائی میں اتریں۔ بالکل، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ لوگ ایک دوسرے کو ذہنی طور پر کیسے کنٹرول کرتے ہیں اور یہ خفیہ چالیں کام کیسے کرتی ہیں۔ صحیح۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد اس کتاب میں دی گئی معلومات کا بالکل غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا ہے۔ جی بالکل، ہم یہاں کسی نظریے کی وکالت نہیں کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہمارا مقصد کسی کو خوفزدہ کرنا ہے، بلکہ ہم صرف ان نفسیاتی ہتھ کنڈوں کے میکینزم کو سمجھ رہے ہیں۔ یعنی یہ معلومات ایک ڈھال ہیں تاکہ انسان اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کر سکے۔ دفاع تو تبھی مضبوط ہوتا ہے جب ہم حملے کی نوعیت کو سمجھیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ روزمرہ کی زندگی میں لوگ ایک دوسرے کو کیسے متاثر کرتے ہیں، ایک بڑا بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی پوچھیے۔ انسانی ذہن میں یہ تاریخ خیالات، یہ دوسروں کو کنٹرول کرنے کی خواہشات یا آخر جنم کہاں سے لیتی ہیں؟ دیکھیے، ڈینیل جیمز ہالنز کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی ذہن کوئی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ پیدائشی طور پر مکمل فرشتے ہیں اور باقی مکمل شیطان ہیں۔ اچھا، تو پھر کیا نظریہ پیش کیا انہوں نے؟ مصنف نے ایک تصور پیش کیا ہے جسے وہ ڈارک کنٹینیوم یا تاریک تسلسل کہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا پیمانہ ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اندر؟ یہ تو کافی پریشان کن بات ہے۔ جی ہاں، اس پیمانے کے ایک سرے پر وہ ہلکے، عارضی اور منفی خیالات ہوتے ہیں جو غصے یا مایوسی میں کسی کو بھی آ سکتے ہیں، اور دوسرے سرے پر وہ انتہائی خطرناک اور سائیکوپیتھک رویے ہیں جو معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر میں اسے ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کروں تو
یہ ہر انسان کے دماغ میں نصب ایک والیوم نوب یا سلائیڈر کی طرح ہے۔ بالکل، بہت زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے۔ یعنی کچھ لوگوں کا یہ والیوم 0 یا 1 پر سیٹ ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ والیوم انتہائی اونچی سطح پر پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تسلیم کرنا واقعی عجیب لگتا ہے کہ ہر انسان میں شکاری بننے کی کوئی نہ کوئی پوشیدہ صلاحیت موجود ہے۔ یہ بات ہضم کرنا واقعی مشکل ہے، لیکن انسانی نفسیات کی پیچیدگی صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کتاب میں ایک اور تصور بھی ہے جسے ڈارک سنگولیرٹی کہا گیا ہے، اور میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ پریشان کن تصور ہے۔ پریشان کن کس لحاظ سے؟ دیکھیں، عام طور پر جب کوئی جرم یا برائی ہوتی ہے تو ہم اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عقلی جواز ڈھونڈتے ہیں، جیسے پیسے کا لالچ ہو گیا، بدلے کی آگ یا طاقت کا حصول۔ بالکل، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا۔ لیکن ڈارک سنگولیرٹی ایک ایسی حالت ہے جہاں کوئی شخص بغیر کسی منطق، بغیر کسی ذاتی فائدے یا مقصد کے انتہائی ظالمانہ حرکتیں کرتا ہے۔ یہ روایتی برائی سے مختلف ہے کیونکہ اس میں کوئی عقلی وجہ تلاش نہیں کی جا سکتی۔ واہ، تو اگر کسی برائی کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے تو پھر ذہن ایسا کرتا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا میکانزم ہو سکتا ہے؟ ماہرین نفسیات اصل میں اسے انسانی ہمدردی یا ایمپتھی کے نظام میں ایک خرابی قرار دیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کا دماغ صرف اپنا غلبہ اور طاقت محسوس کرنے کے لیے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یعنی وہ محض یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا کنٹرول ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ ایک طرح کا خام اور غیر فلٹر شدہ کنٹرول حاصل کرنے کا طریقہ ہے، جہاں وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اس کا مقصد کسی ضرورت کو پورا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ محض طاقت کا بے رحمانہ مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہ تو ایک انتہائی تاریخ حقیقت ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں ہی ایک بہت بڑی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ برائی کا عنصر بغیر کسی ظاہری وجہ کے بھی موجود ہو سکتا ہے، تو وہ اندھے اعتماد کے بجائے حقیقت پسند بن جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنے ارد گرد موجود خطرات کی پیشگی شناخت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور یہی اس پوری بحث کا بنیادی نقطہ ہے۔ اور جب ہم اس تاریخی تسلسل کو روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو یہ کوئی فلمی ویلن کی طرح کہے لگاتا ہوا سامنے نہیں آتا۔ ہاں، وہ تو صرف فلموں میں ہوتا ہے۔ جی، بلکہ یہ انتہائی خاموشی سے، مسکراہٹوں اور ہمدردی کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے، جسے باب 2 میں کوورٹ ایموشنل مینیپولیشن یا خفیہ جذباتی ہیرا پھیری کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہی پوشیدہ چور ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، جو سیدھے طریقے سے کوئی بات نہیں منواتے، بلکہ وہ حالات پیدا کرتے ہیں کہ دوسرا شخص خود وہی فیصلہ کرے جو ہیرا پھیری کرنے والا چاہتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہاں ایک الجھن ہے۔ کوئی کسی دوسرے کے دماغ کے اس اندرونی حصے یعنی لاشعور تک رسائی حاصل کیسے کرتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا اور اہم ترین قدم ہے ریپو بلڈنگ، یعنی اعتماد قائم کرنا۔ مینیپولیٹرز یا ہیرا پھیری کرنے والے ماہرین بہت تیزی سے اور بعض اوقات غیر فطری تیزی سے دوستی اور بے تکلفی کی فضا قائم کرتے ہیں۔ غیر فطری تیزی سے یعنی عام لوگوں کی طرح آہستہ آہستہ دوستی نہیں کرتے؟ بالکل نہیں، وہ مسلسل تعریف کرتے ہیں، بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کرتے ہیں اور ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں سامنے والے کو لگے کہ وہ دنیا کا سب سے اہم انسان ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کسی کی تعریف کرنا، اچھا رویہ رکھنا یا ہمدردی دکھانا تو ایک اچھے اور مخلص انسان کی نشانیاں بھی ہیں۔ تو کوئی عام انسان اس فرق کو کیسے پہچانے کہ سامنے والا کوئی سچا دوست ہے یا محض کوئی نفسیاتی چال چل رہا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، فرق اس عمل کی رفتار اور اس کے حتمی مقصد میں ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان مخلص ہوتا ہے تو رشتہ ایک قدرتی رفتار سے پروان چڑھتا ہے، اسے وقت لگتا ہے۔ صحیح، وہ راتوں رات آپ کا بہترین دوست نہیں بن جاتا۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن ایک مینیپولیٹر کے ہاں یہ سب کچھ ایک سیلاب کی طرح آتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک واضح نفسیاتی میکانزم کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ میکانزم کیا ہے؟ جب کوئی مسلسل تعریف کرتا ہے اور ہمدردی دکھاتا ہے تو سننے والے کے دماغ میں ڈوپامین نامی کیمیکل کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ کیمیکل ایک انتہائی طاقتور خوشی اور سکون کا احساس دلاتا ہے۔ اور جب انسان اس خوشی کے احساس میں ہوتا ہے تو اس کا دماغی دفاعی نظام
یا تنقیدی سوچ جسے کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں وہ سوچ آتی ہے۔ بالکل، ہیرا پھیری کرنے والے کا اصل مقصد ہی اس تنقیدی سوچ کو بند کرنا ہوتا ہے۔ ایک بار جب دماغ یہ مان لیتا ہے کہ سامنے والا شخص مکمل طور پر محفوظ ہے اور خیرخواہ ہے تو انسان اس کی باتوں کو پرکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ واہ، اور یہیں سے استحصال کا اصل کھیل شروع ہوتا ہے، جی ہے ہاں، نا؟ جہاں وہ شخص اپنی ضرورتیں پوری کروانا شروع کر دیتا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ یہ تو واقعی ہوش ربا ہے۔ تو جب تنقیدی سوچ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو پھر وہ لاشعور میں اپنے پیغامات کیسے داخل کرتے ہیں؟ کتاب میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، سبلیمنل انفلوئنس یا لاشعوری اثرات، اور خاص طور پر اس مقصد کے لیے کہانیوں کے استعمال پہ بہت زور دیا گیا ہے۔ کہانیاں انسانی ذہن کو ہیک کرنے کا سب سے پرانا اور طاقتور ترین ٹول ہے۔ دیکھیں، جب انسان کے سامنے حقائق، اعداد و شمار یا سیدھی سیدھی دلیل پیش کی جاتی ہے تو اس کا شعوری دماغ فوراً متحرک ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ اس دلیل میں خامیاں تلاش کرنے لگتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے۔ بالکل، لیکن جب وہی شخص ایک کہانی سنانا شروع کرتا ہے تو ہم ایک خیالی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ ہمارا ذہن منطق کی دنیا سے نکل کر جذبات کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ذہن کا پہرے دار سو جاتا ہے۔ کہانیاں سنتے وقت انسانی دماغ ایک مختلف فریکوینسی میں چلا جاتا ہے، جہاں وہ معلومات کو جانچنے کے بجائے انہیں سیدھا جذب کرنے لگتا ہے۔ تو مینیپولیٹرز اس کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ وہ اپنے اصل مقاصد، اپنے ایجنڈے اور نظریات کو ان کہانیوں کے اندر انتہائی مہارت سے چھپا دیتے ہیں۔ سننے والے کو لگتا ہے کہ وہ محض ایک دلچسپ واقعہ سن رہا ہے، لیکن در حقیقت اس کے لاشعور میں ایک نیا نظریہ بویا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کڑوی دوائی کو میٹھی چاکلیٹ کے اندر چھپا کر کھلا دیا جائے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اگر ہم اسی خفیہ ہیرا پھیری کی ایک اور عملی شکل کی بات کریں تو کتاب میں رومانوی تعلقات کے حوالے سے PUA یعنی پک اپ آرٹسٹ ٹیکنیکوں کا تفصیلی ذکر ہے۔ عام طور پر لوگ اسے محض توجہ حاصل کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی نفسیات کافی گہری نظر آتی ہے۔ جی، PUA ٹیکنیکیں دراصل وہ منظم نفسیاتی ہتھ کنڈے ہیں جو لوگوں کو جذباتی طور پر اپنا محتاج بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں ایک بہت مشہور ٹیکنیک ہے جسے پش پل ڈائنامک کہا جاتا ہے۔ پش پل یعنی کبھی قریب لانا اور کبھی دور دھکیل دینا؟ جی ہاں، اس میں ہیرا پھیری کرنے والا شخص پہلے بہت زیادہ توجہ اور اہمیت دیتا ہے، جو کہ پل ہے، اور پھر اچانک بغیر کسی وجہ کے تنقید کرتا ہے، کوئی خامی نکالتا ہے یا سردمہری دکھاتا ہے، جسے پش کہا جاتا ہے۔ تو اس سے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی انسان ایسے رویے کو چھوڑ کر چلا کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ یہ رویہ دماغ میں ایک شدید الجھن اور عدم تحفظ پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کا اعتماد گر جاتا ہے اور وہ اسی شخص کی دوبارہ وہی توجہ حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے جو اسے پہلے ملی تھی۔ یہ تو انسان کو جذباتی طور پر ایک رولر کوسٹر پر بٹھا دینے والی بات ہے۔ بالکل، اور آخرکار وہ شخص ایک طرح کے ٹراما بانڈ کا شکار ہو کر مینیپولیٹر پر مکمل انحصار کرنے لگتا ہے۔ یہ سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ جب انسان ان میکانزمز کو جان لیتا ہے کہ ڈوپامین کیسے کام کرتا ہے، کہانیاں ہمارے دفاع کو کیسے گراتی ہیں اور یہ پش پل ٹیکنیک ہمارے اعتماد کو کیسے توڑتی ہے، تو روزمرہ کی زندگی میں چاہے دفتر ہو یا ذاتی تعلقات، ان چھپے ہوئے مقاصد کو پہچانا جا سکتا ہے۔ صحیح کہا، یہ آگاہی ہی انسان کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے جو بات کی ہے وہ انفرادی سطح پر تھی، یعنی ایک انسان کا دوسرے انسان پر اثر، لیکن اس کا کینوس بہت وسیع بھی ہو سکتا ہے۔ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہی ٹیکنیکیں، یہی نفسیاتی چالیں کسی ایک شخص کے بجائے بے وقت لاکھوں یا کروڑوں لوگوں پر استعمال کی جائیں تو کیا ہوگا؟ میرا اشارہ میڈیا، پروپیگنڈا اور بڑے پیمانے پر رائے عامہ کو کنٹرول کرنے کی طرف ہے۔ جب یہ تکنیکیں ریاستی یا کارپوریٹ سطح پر استعمال ہوتی ہیں تو یہ پورے کے پورے معاشرے کی سوچ کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ ماضی میں پروپیگنڈا کا مطلب معلومات کو چھپانا یا سینسرشپ ہوتا تھا۔ ہاں، کہ بس خبریں دبا دو۔ بالکل، لیکن جدید دور میں مصنف کے مطابق سب سے بڑا اور مؤثر ہتھیار سینسرشپ نہیں ہے بلکہ ڈسٹریکشن یعنی توجہ ہٹانا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے، یعنی لوگوں سے معلومات چھپانے کے بجائے ان پر معلومات کا اتنا بڑا پہاڑ گرا دیا جائے کہ وہ کنفیوز ہو جائیں۔
اسے نفسیات کی زبان میں انفارمیشن اوورلوڈ کہتے ہیں۔ انسانی دماغ کی معلومات پروسیس کرنے کی ایک حد ہوتی ہے نا؟ ظاہر ہے۔ تو جب میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو مسلسل غیر ضروری، سنسنی خیز اور جذباتی خبروں کے سیلاب میں غرق رکھا جاتا ہے تو دماغ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، جسے ہم کوگنیٹو فٹیگ کہتے ہیں۔ اور جب دماغ تھک جاتا ہے تو وہ اہم معاشی، سائنسی یا سیاسی مسائل پر گہرائی سے غور کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ وہ بس وہی مان لیتا ہے جو اسے سب سے اونچی آواز میں بتایا جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اسی تھکے ہوئے اور پھکرے ہوئے ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور انتہائی جدید طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جسے NLP یعنی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کہا جاتا ہے۔ NLP؟ اس کے بارے میں عام تاثر تو یہی ہے کہ یہ خود کو بہتر بنانے یا موٹیویشنل سپیکنگ کی کوئی ٹیکنیک ہے۔ اس میں ذہن کو ہیک کرنے والا کیا پہلو ہے؟ دیکھیں، NLP بنیادی طور پر اس سائنس کا نام ہے کہ کیسے ہماری زبان یعنی لنگوسٹک ہمارے دماغی اور اعصابی نظام کو پروگرام کرتی ہے۔ اچھا، تو اس کا منفی استعمال کیسے ہوتا ہے؟ اگر اسے مثبت انداز میں استعمال کیا جائے تو یہ خوف پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے، لیکن ہیرا پھیری کرنے والے اسے عوام کے ذہنوں میں مخصوص رد عمل پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی سب سے خطرناک شکل اینکرنگ کہلاتی ہے۔ اینکرنگ؟ یہ اینکرنگ کا میکانزم کیا ہے؟ یہ دماغ میں کام کیسے کرتی ہے؟ اینکرنگ کا مطلب ہے کسی خاص جذبے، مثلاً خوف یا غصے کو کسی مخصوص لفظ، آواز یا جسمانی اشارے کے ساتھ جوڑ دینا۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں گی؟ فرض کریں کہ ایک سیاستدان ہے، جب بھی وہ ملک کے معاشی بحران یا دشمنوں کی بات کرتا ہے تو وہ ایک خاص انداز میں میز پر ہاتھ مارتا ہے۔ وہ بار بار اپنی ہر تقریر میں یہی کرتا ہے۔ اچھا، تو وہ شعوری طور پر یہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے؟ جی، اور آہستہ آہستہ عوام کے لاشعور میں وہ میز پر ہاتھ مارنے کی آواز خوف اور عدم تحفظ کے جذبے کے ساتھ اینکر یا منسلک ہو جاتی ہے۔ او میرے خدایا! تو اب اگلی بار اسے کوئی لمبی چوڑی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی؟ بالکل نہیں۔ اگلی بار وہ محض میز پر ہاتھ مارے گا اور عوام کے اندر وہ خوف کا جذبہ خود بخود ٹریگر ہو جائے گا، بغیر اس بات پر غور کیے کہ کیا واقعی کوئی خطرہ موجود ہے یا نہیں۔ یہ تو لفظی معنوں میں ذہنوں کی ریموٹ کنٹرولنگ ہے۔ اور جب عوام کو میڈیا کی ڈسٹریکشن سے تھکا دیا جائے اور NLP کے ذریعے ان کے جذبات کو اینکر کر لیا جائے تو پھر وہ وقت آتا ہے جب معاشرے سے ایسے بڑے فیصلے منوائے جاتے ہیں جو عام حالات میں وہ کبھی نہ مانتے۔ ایگزیکٹلی۔ کتاب میں اس حکمت عملی کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جسے پرابلم ریاکشن سلیوشن یعنی مسئلہ، رد عمل اور حل کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ یہ تعریف کی سب سے زیادہ آزمودہ اور کامیاب مینیپولیشن ٹیکنیک ہے۔ براہ راست کوئی ظالمانہ قانون یا پابندی لگانے کے بجائے طاقتور حل کے ایک لمبا کھیل کھیلتے ہیں۔ یعنی وہ پہلے کوئی مسئلہ کھڑا کرتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے ایک مسئلہ جان بوجھ کر پیدا کیا جاتا ہے، یا پھر کسی چھوٹے سے مسئلے کو میڈیا کے ذریعے اتنا بڑھا چڑھا کر دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک بھیانک بحران لگنے لگے۔ جیسے اچانک ہر نیوز چینل پر یہ دکھایا جانے لگے کہ شہر میں جرائم اور لوٹ مار ناقابل کنٹرول ہو چکی ہے اور کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عوام میں خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے، عدم تحفظ کا شدید احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ ریاکشن یا رد عمل ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ پھر تو خوف زدہ عوام خود مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہوں گے کہ حکومت کو فوراً کچھ کرنا چاہیے۔ اور تب ایک ایسا حل پیش کیا جاتا ہے جو در حقیقت پہلے سے ہی ڈیسک پر تیار پڑا تھا۔ مثال کے طور پر ہر گلی میں کیمرے لگانا، شہریوں کی پرائیویسی ختم کرنا یا پولیس کو لامحدود اختیارات دے دینا۔ اور چونکہ عوام اس وقت خوف کے عالم میں ہوتے ہیں، وہ اپنی ہی آزادی سلب کرنے والے ان قوانین کو اپنی سلامتی سمجھ کر خوشی خوشی گلے لگا لیتے ہیں۔ جی، یہی اس چال کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ لیکن میں یہاں بہت اہم سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ یہ سب سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کا ہر واقعہ، ہر بحران ایک سازش ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نکالا جائے کہ دنیا میں کوئی قدرتی آفت یا معاشی بحران ہوتا ہی نہیں اور سب کچھ کسی خفیہ کمرے میں بیٹھ کر پلان کیا جاتا ہے؟ نہیں، یہ بہت اہم اور حقیقت پسندانہ سوال ہے آپ کا۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ دنیا کا ہر بحران جان بوجھ کر پیدا کیا جاتا ہے۔
قدرتی آفات، وبائیں اور معاشی حادثات قدرتی طور پر بھی رونما ہوتے ہیں۔ تو پھر مینیپولیشن کہاں ہوتی ہے؟ مینیپولیشن کا اصل فن یہ ہے کہ قدرتی بحرانوں سے پیدا ہونے والے عوامی خوف کو ہائی جیک کر لیا جائے اور اسے اپنے ایسے ایجنڈوں کو مسلط کرنے کے لیے استعمال کیا جائے جنہیں عام حالات میں عوام کبھی قبول نہ کرتے۔ صحیح۔ اور اگر کوئی ایجنڈا اتنا بڑا ہو کہ خوف کے باوجود لوگ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیں، تو اس کے لیے باب 4 میں ایک اور طریقہ بتایا گیا ہے جسے گریجول چینج یا آہستہ آہستہ تبدیلی کہتے ہیں۔ جی، ماضی میں لوگ اسے ابلتے ہوئے پانی میں بیٹھے مینڈک کی مثال سے سمجھاتے تھے۔ بالکل، لیکن میں اسے آج کے دور کی ایک بہت جدید مثال سے جوڑنا چاہوں گا۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل سوشل میڈیا کے اسمارٹ فون الگوریدم کی طرح ہے۔ اگر کوئی پلیٹ فارم کسی انسان کی نیوز فیڈ کو ایک ہی رات میں مکمل طور پر بدل دے اور اسے انتہائی متنازع ویڈیوز دکھانا شروع کر دے، تو وہ فوراً ایپ ڈیلیٹ کر دے گا۔ بالکل ایسا ہی کرے گا۔ لیکن الگوریدم ایسا نہیں کرتا۔ وہ ہر روز فیڈ میں صرف 1% تبدیلی کرتا ہے۔ وہ انسان کو آہستہ آہستہ ایک ایک کلک کے ذریعے ایک نئی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے، اور 1 سال بعد وہ انسان مکمل طور پر ایک مختلف نظریاتی دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے اور اسے ایک جھٹکا تک محسوس نہیں ہوتا۔ واہ، یہ ایک انتہائی شاندار اور پرفیکٹ تشبیہ دیا آپ نے۔ جب تبدیلی کو سالوں اور دہائیوں پر محیط کر کے قطرہ قطرہ مسلط کیا جاتا ہے تو انسانی دماغ کا خطرے کا الارم نہیں بجتا۔ لوگ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے سمجھوتا کرتے لیتے ہیں۔ جی، اور کرتے کرتے ایک دن پوری طرح اس نظام کے غلام بن جاتے ہیں جس کی انہوں نے ابتدا میں شدید مخالفت کی تھی۔ اس پورے میکانزم کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ وقت کے گزرنے اور خوف کی دھند میں فیصلے کرنے کی طاقت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ بالکل۔ تو اس طویل اور گہرے جائزے کا خلاصہ کرتے ہیں۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم نے ڈینیل جیمز ہالنز کی ریسرچ کے ذریعے جانا کہ انسان کے اندر کا ڈارک کنٹینیوم کیا ہے اور بغیر کسی مقصد کے برائی یعنی ڈارک سنگولیرٹی کیسے جنم لیتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ کیسے ڈوپامین اور کہانیوں کے ذریعے انسانی تنقیدی سوچ کو سلا کر لاشعور میں خفیہ پیغامات ڈالے جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور پھر ہم نے میڈیا کی انفارمیشن اوورلوڈ کے ذریعے پھیلائی گئی خلبشار کی پالیسی کو سمجھا، NLP کے اینکرنگ میکانزم کو دیکھا، اور آخر میں پرابلم ریئیکشن سولوشن جیسی بڑی معاشرتی حکمت عملیوں کا پردہ چاک کیا۔ اصل میں یہ سب معلومات ایک اینک کی طرح ہیں جسے پہننے کے بعد انسان کو اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کے پیچھے چھپی اصل وجوہات اور پیٹرنز واضح طور پر نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے صرف بیماری کی تشخیص کی ہے، اس کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھا ہے۔ ابھی اس موضوع میں کچھ انتہائی گہرے راز اور ان کا علاج باقی ہے۔ جی، اور وہ ہم اگلے حصے میں ڈسکس کریں گے۔ بالکل۔ اس سیریز کے اگلے اور آخری حصے میں ہم باب 4، 5، 6 اور 7 پر بات کریں گے، جہاں ہم ہپنوٹزم، ذہن سازی یا قائل کرنے کی طاقت جسے پرسویشن کہتے ہیں، اور دھوکہ دہی کی سائنس پر بات کریں گے۔ اور سب سے اہم چیز، ہم ان عملی طریقوں اور ٹولز کو زیر بحث لائیں گے جن کی مدد سے انسان خود کو ان تمام نفسیاتی حملوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ وہ حصہ یقیناً اس پوری بحث کا سب سے اہم اور عملی پہلو ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں، ایک لمحے کے لیے رک کر اس ایک خیال پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ خیال کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کی اس پوری کتاب کے دائرے میں خاموشی سے گونج رہا ہے۔ اگر ہمارے روزمرہ کے خیالات، ہمارے جذبات، ہماری فیڈز پر چلنے والی خبریں اور یہاں تک کہ ہمارے پسندیدہ لوگوں کی کہانیاں ہمارے لاشعور کو مسلسل کسی اور کی مرضی کے مطابق ڈھال رہی ہیں، تو کسی بھی انسان کو آج یہ کیسے یقین ہو سکتا ہے کہ اس کے موجودہ مقاصد، اس کی شدید ترین خواہشات اور اس کے پختہ ترین نظریات واقعی اس کے اپنے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا یہ واقعی ہمارے اپنے ہیں، یا پھر کسی نے انتہائی خاموشی سے، کسی مسکراہٹ یا کسی ہمدردی کے روپ میں انہیں ہمارے دماغ میں بو دیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ملتے ہیں اگلے حصے میں۔ تصور کریں کہ شطرنج کی بساط پر ایک کھلاڑی موجود ہے۔ اب اسے پوری طرح یقین ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مہرے چل رہا ہے، اپنے سارے فیصلے خود کر رہا ہے۔ صحیح۔ لیکن پھر اچانک اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ تو کسی اور نے تھامے ہوئے ہیں۔
وہ نظر نہ آنے والے ہاتھ جو خاموشی سے مطلب انتہائی مہارت کے ساتھ اسے اس سمت لے جا رہے ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں۔ یہ واقعی ایک چونکا دینے والی اور کسی حد تک خوفزدہ کر دینے والی تصویر ہے۔ میرا مطلب ہے انسانی ذہن کی پیچیدگی یہی ہے نا کہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں مکمل طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے خیالات اور فیصلے بالکل آزاد ہیں۔ بالکل، ہم سب یہی سوچتے ہیں۔ لیکن نفسیات کی گہری دنیا ہمیں بتاتی ہے کہ یہ آزادی اکثر ایک وہم سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ اور یہ جو نظر نہ آنے والے ہاتھ ہے نا، یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ انسانی نفسیات کا انتہائی نمہ تلا استعمال ہے۔ اور آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم اسی وہم کا کہہ لیں کہ مکمل پردہ چاک کرنے جا رہے ہیں۔ ڈارک سائیکالوجی یا تاریک نفسیات پر یہ ہماری سیریز کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ جی، فائنل پارٹ۔ ہاں، اور پچھلے حصوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ کیسے خفیہ حربے استعمال کرتے ہیں، لیکن آج ہم ڈینیل جیمز ہالنز کی کتاب ڈارک سائیکالوجی سیکرٹس کے آخری ابواب یعنی چیپٹر 5 سے 8 تک کی روشنی میں اس بحث کو مکمل کریں گے۔ اور یہ حصے بہت اہم ہیں کیونکہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا اپنا ذہن اندر سے کیسے کام کرتا ہے۔ بالکل، تو چلیں اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھتے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ ہپنوٹزم، قائل کرنے کا فن اور دھوکہ دہی کیا ہے، اور سب سے اہم بات، ان جذباتی اور نفسیاتی حربوں سے خود کو محفوظ کیسے رکھا جائے۔ شروعات لاشعور سے کرتے ہیں۔ اچھا۔ جب کوئی شخص آپ کے شعوری دفاع کو نہیں توڑ پاتا تو وہ براہ راست آپ کے لاشعور یعنی دماغ کے اس حصے سے بات کرتا ہے جو سوال نہیں کرتا، بس مان لیتا ہے، اور یہیں ہپنوٹزم یعنی تنویم کا ذکر آتا ہے۔ دیکھیے، ہپنوٹزم کو لے کر معاشرے میں نا بے پناہ غلط فہمیاں موجود ہیں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ایک شخص پینڈولم ہلا کر کسی کو بے ہوش کر دے گا اور اس سے بینک لٹوا لے گا۔ ہاں بالکل، پرانی فلموں والا سین۔ بالکل، لیکن حقیقت میں ہپنوٹزم انسان کے ذہن کو گہری توجہ اور انتہائی ارتکاز کی حالت میں لے جانے کی ایک خالص سائنسی تکنیک ہے۔ ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہے جسے ہم کرٹیکل فیکلٹی یا تنقیدی شعور کہتے ہیں۔ ایک چوکیدار کی طرح۔ ایگزیکٹلی، ایک چوکیدار جو ہر آنے والی معلومات کو پرکھتا ہے۔ تو ہپنوٹزم کا اصل مقصد بس اس چوکیدار کو تھوڑی دیر کے لیے سلا دینا یا پرسکون کر دینا ہے، تاکہ جو بھی پیغام دیا جائے وہ سیدھا لاشعور میں اتر جائے، کیونکہ لاشعور منطق نہیں سمجھتا، وہ صرف ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ اچھا، کتاب میں سیلف ہپنوٹزم یعنی خود تنویمی کا بھی تصور دیا گیا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ انسان اپنے ہی ذہن کے چوکیدار کو خود بائی پاس کرے۔ مطلب جب تھیراپی یا ادویات کام نہیں کرتی تو لوگ اسے سگریٹ نوشی چھوڑنے یا وزن کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کا طریقہ کار نا تصور اور تکرار پر مبنی ہے۔ میں بتاتی ہوں کیسے۔ جب آپ ایک پرسکون حالت میں بیٹھ کر گہری سانسیں لیتے ہوئے خود کو ایک مخصوص ہدایت دیتے ہیں تو آپ دراصل اپنے دماغ کے نیورل پاتھ ویز کو دوبارہ ترتیب دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر جو شخص سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے وہ لاشعور کو یہ نہیں بتاتا کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا، کیونکہ لاشعور نہیں کا لفظ آسانی سے پروسیس نہیں کرتا۔ واقعی یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہاں، وہ خود کو ایک غیر تمباکو نوش کے طور پر تصور کرتا ہے، اس کی خوشبو، اس کے احساس کو محسوس کرتا ہے۔ یہ بار بار کا تصور لاشعور کے لیے ایک حقیقت بن جاتا ہے اور پھر وہ جسم کو اسی کے مطابق رد عمل دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ تو خیر ایک مثبت اور طاقتور عمل ہو گیا، لیکن پھر میرے ذہن میں سٹیج ہپنوٹزم کا خیال آتا ہے۔ ہم سب نے وہ شوز دیکھے ہیں جہاں ایک شخص سٹیج پر لوگوں سے عجیب و غریب حرکات کرواتا ہے، مرغیوں کی طرح آوازیں نکلوا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ تفریحی شوز۔ ہاں، تو اگر ہپنوٹزم چوکیدار کو سلانے کا نام ہے تو کیا وہ چوکیدار اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی عزت نفسی بھول جائے، مطلب سب کے سامنے فرش پر تیرنے لگے؟ یہ ایک بہت زبردست نقطہ اٹھایا ہے آپ نے، اور کتاب اس کی جو حقیقت بیان کرتی ہے نا، وہ شاید ہپنوٹزم سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ سٹیج ہپنوٹزم میں ہپنوٹسٹ کے کنٹرول سے زیادہ دخل وہاں موجود ہجوم کا ہوتا ہے۔ ہجوم کا؟ وہ کیسے؟ اسے ہم سماجی دباؤ یا کراؤڈ ایکسپیکٹیشن کہتے ہیں۔ دیکھیں، جب ایک شخص سٹیج پر جاتا ہے نا تو اس پر ایک لاشعوری دباؤ ہوتا ہے کہ وہ شو کو خراب نہ کرے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں لوگ اس سے ایک خاص قسم کے رویے کی توقع کر رہے ہیں۔ سمجھ رہا ہوں۔
ہپنوٹسٹ صرف اس کی توجہ مرکوز کرتا ہے اور باقی کا کام انسان کی وہ فطری خواہش کرتی ہے جو اسے شرمندگی یا ہجوم سے گٹ جانے سے بچاتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دراصل ایک طرح کے سماجی معاہدے کے تحت اداکاری کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر میں اسی بات کو ذرا آگے بڑھاؤں تو کیا ہماری روزمرہ کی سماجی زندگی بھی کسی حد تک ایک طویل سٹیج ہپنوٹزم کی طرح نہیں ہے؟ بالکل۔ مطلب ہم دفتر میں، خاندانی تقریبات میں یا سوشل میڈیا پر اکثر وہی کچھ نہیں کر رہے ہوتے جو دوسرے ہم سے توقع کرتے ہیں۔ ہم سب سٹیج پر ہیں اور معاشرہ ہپنوٹسٹ ہے۔ بالکل درست تجزیہ ہے آپ کا۔ انسانی رویوں کی سائنس یہی بتاتی ہے کہ ہم سماجی جانور ہیں اور دوسروں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہماری بقا کا حصہ رہا ہے۔ ہم اکثر وہ رویے اپناتے ہیں جو ہمیں معاشرے میں قابل قبول بنائے، چاہے وہ ہماری اصل شخصیت سے مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ اور ڈارک سائیکالوجی والے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، وہ جانتے ہیں کہ انسان تنہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے چیپٹر 5 میں ہپنوٹزم کی جو دیگر اقسام ہیں وہ اس کمزوری کو نشانہ بناتی ہیں۔ ایک تو روایتی ہپنوٹزم ہو گیا جس میں براہ راست ہدایات دی جاتی ہیں، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ پراسرار لگی وہ ایرکسونین ہپنوٹزم ہے۔ یہ کیا بلا ہے؟ ایرکسونین ہپنوٹزم، جو مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر ملٹن ایرکسن کے نام پر ہے، انسانی ذہن کو بائی پاس کرنے کا ایک انتہائی نفیس اور لطیف طریقہ ہے۔ اس میں کسی کو براہ راست حکم نہیں دیا جاتا کہ یہ کرو۔ تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے بجائے اس میں کہانیوں اور استعاروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی کو براہ راست کوئی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا منطقی ذہن فوراً دفاعی حالت میں آ جاتا ہے اور دلائل سوچنے لگتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب آپ اسے کہانی سناتے ہیں تو اس کا دماغ سوچتا ہے کہ یہ تو صرف ایک کہانی ہے، مجھ پر کوئی حملہ نہیں ہو رہا، اور وہ اپنا دفاعی نظام غیر فعال کر دیتا ہے۔ یعنی چوکیدار کو یہ کہہ کر سنا دیا جاتا ہے کہ فکر مت کرو، ہم تو بس ایک مزے کا قصہ سنا رہے ہیں۔ بالکل، اور اس کہانی کے اندر موجود مرکزی پیغام یا رویہ خاموشی سے اس شخص کے لاشعور میں جڑ پکڑ لیتا ہے۔ میں ایک مثال دیتی ہوں۔ اگر کوئی تھراپسٹ کسی مریض کا خوف دور کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے بہادر بننے کا درس دینے کے بجائے طوفان میں کھڑے ایک مضبوط درخت کی کہانی سنائے گا جو ہواؤں کے ساتھ جھکنا جانتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں۔ واہ! مریض کا شعور کہانی سن رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا لاشعور اس لچک اور مضبوطی کو اپنے اندر جذب کر رہا ہوتا ہے۔ ڈارک سائیکالوجی میں اسی ٹیکنیک کو استعمال کر کے لوگوں کے ذہنوں میں وہ خیالات ڈالے جاتے ہیں جنہیں وہ اپنا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے۔ اور پھر اس میں NLP یعنی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا بھی ذکر آتا ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے اینکرنگ۔ یہ تصور کیا ہے اور اسے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ اینکرنگ بنیادی طور پر ہماری اعصابی نظام کی وہ خاصیت ہے جو کسی مخصوص احساس کو کسی بیرونی محرک کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ جیسے کسی خاص پرفیوم کی خوشبو سونگھ کر آپ کو اچانک کسی پرانے دوست کی یاد آ جائے اور آپ خوشی محسوس کریں۔ ہاں، ایسا اکثر ہوتا ہے۔ یہ ایک قدرتی اینکر ہے۔ NLP میں ماہرین اسے جان بوجھ کر بناتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص آپ سے بات کر رہا ہے اور جب آپ ہنس رہے ہوتے ہیں اور انتہائی خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کے کندھے پر ایک خاص انداز میں ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ اچھا۔ اگر وہ ایسا کئی بار کرے تو آپ کا دماغ اس خوشی کے احساس کو اس کندھے پر رکھے جانے والے ہاتھ کے دباؤ کے ساتھ منسلک کر لے گا۔ بعد میں جب وہ شخص آپ سے کوئی کام نکلوانا چاہے گا وہ صرف آپ کے کندھے پر اسی انداز میں ہاتھ رکھے گا اور آپ کا دماغ لاشعوری طور پر دفاع ختم کر کے اسی خوشگوار موڈ میں چلا جائے گا۔ یہ تو سیدھا سیدھا دماغ کی ہارڈ وائرنگ سے کھیلنا ہے۔ اور اسی طرح لاشعور کو نشانہ بنانے کے لیے سبلیمنل میسیجز کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ یہ وہ پیغامات ہیں جو شعور کی حد سے اتنے نیچے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں جان بوجھ کر دیکھ یا سن نہیں سکتے۔ کیا واقعی یہ کام کرتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کرتے ہیں۔ ایک ویڈیو میں اگر 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے کے لیے کوئی تصویر فلیش کی جائے تو آپ کی آنکھ اسے دیکھتی ہے اور آپ کا آپٹک نرو اسے دماغ تک پہنچاتا ہے، لیکن آپ کا شعور اسے پروسیس کرنے میں ناکام رہتا ہے کیونکہ وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ شعور بے خبر رہتا ہے لیکن لاشعور اس تصویر کو محفوظ کر لیتا ہے۔
مارکیٹنگ کی دنیا میں اور بعض اوقات پروپیگنڈا میں اس کا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ تو لاشعور کی ان گہرائیوں سے نکل کر اب ذرا شعوری دنیا میں قدم رکھتے ہیں، یعنی چیپٹر 6 پر آتے ہیں، پرسویژن یا قائل کرنا۔ اگر کوئی شخص ہمیں ہپنوٹائز نہیں کر رہا تو یقیناً وہ ہمیں بیدار حالت میں قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جدید دور کی قائل کرنے کی تکنیک پرانے دور کی منطقی بحثوں سے کتنی مختلف ہے؟ یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ پرانے ادوار میں قائل کرنے کا سارا دار و مدار منطق، دلائل اور حقائق پر ہوتا تھا، لیکن آج کے دور میں مصنف یہ واضح کرتا ہے کہ ہم پر ہر روز اشتہارات، میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہزاروں پیغامات کی بمباری ہوتی ہے۔ بالکل، ہم فون کھولتے ہیں اور سینکڑوں ایڈز آ جاتے ہیں۔ ہاں نا، تو جدید قائل کرنے کا فن منطق کو یکسر نظر انداز کر کے براہ راست جذبات کا رخ کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے ضرورتیں پیدا کرنا۔ یعنی وہ ضرورتیں جو اصل میں ہماری ہوتی ہی نہیں؟ بالکل، انسان کے کچھ بنیادی اور ارتقائی جذبات ہیں: محبت کی طلب، رتبے کی خواہش اور عدم تحفظ کا احساس۔ جدید مارکیٹنگ آپ کو جوتے کا ایک جوڑا یا ایک مہنگی گاڑی نہیں بیچتی، وہ آپ کو یہ احساس بیچتی ہے کہ اگر آپ نے یہ گاڑی خریدی تو معاشرے میں آپ کا رتبہ بلند ہوگا۔ لوگ عزت کریں گے۔ وہ پہلے آپ کے اندر ایک کمی کا احساس پیدا کرتے ہیں، ایک ایسا خلا بناتے ہیں، اور پھر اپنی پروڈکٹ کو اس خلا کے حل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس کی بڑی مشہور نفسیاتی ٹیکنیکس میں سے ایک جس کا ذکر کتاب میں ہے وہ فٹ ان دا ڈور ٹیکنیک ہے۔ اس کے مطابق پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی بات منوائی جاتی ہے اور پھر اس کی بنیاد پر کوئی بڑی فرمائش کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے۔ جی پوچھے۔ اگر میرا ایک پڑوسی مجھ سے کہے کہ کیا آپ 1 گھنٹے کے لیے میرے بچوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، تو میں شاید لحاظ میں ہاں کر دوں، لیکن اگر وہ اگلی بار کہے کہ پورا دن انہیں سنبھالیں تو میں تو چڑھ جاؤں گا نا کہ یہ کیا مصیبت ہے، میں تو منع کر دوں گا۔ تو پھر استحصال کرنے والا اس جھنجھلاہٹ کو کیسے بائی پاس کرتا ہے؟ بہت ہی عمدہ سوال ہے۔ یہ جھنجھلاہٹ بالکل پیدا ہوتی ہے، لیکن یہاں ماہرین انسانی ذہن کے ایک اور رجحان کا فائدہ اٹھاتے ہیں جسے کوگنیٹو ڈسوننس یا ذہنی ہم آہنگی کی ضرورت کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ پہلی بار 1 گھنٹے کے لیے حامی بھرتے ہیں تو آپ کا دماغ آپ کی اپنی ایک نئی تصویر بناتا ہے کہ میں ایک بہت مددگار اور اچھا پڑوسی ہوں۔ جب اگلی بار وہ بڑی فرمائش کرتا ہے تو آپ کو غصہ ضرور آتا ہے، لیکن اگر آپ انکار کریں تو آپ کا دماغ آپ کی اس اچھے پڑوسی والی تصویر سے متصادم ہو جاتا ہے۔ اس اندرونی کشمکش اور بے چینی سے بچنے کے لیے انسان اکثر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بڑی بات مان لیتا ہے۔ استحصال کرنے والا آپ کی اسی ذہنی کشمکش پر شرط لگاتا ہے۔ یار، یہ تو واقعی بہت گہری چال ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس ایک اور ٹیکنیک ہے اسکاسٹی یا کمی کا ڈر۔ ہم اکثر آن لائن خریداری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسٹاک میں صرف 2 آئٹمز باقی ہیں یا یہ سیل آج رات ختم ہو رہی ہے۔ یہ ہمیں فوراً فیصلہ کرنے پر کیسے مجبور کر دیتی ہے؟ اس پر جھپٹ پڑتا تھا بغیر سوچے سمجھے۔ بقا کا مسئلہ تھا۔ آج ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں، لیکن ہمارا دماغ اسی پرانے سافٹ ویئر پر چل رہا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز نایاب ہے تو ہمارا وہ ارتقائی ڈر یا کچھ کھو دینے کا خوف، جسے ہم فومو کہتے ہیں، وہ متحرک ہو جاتا ہے۔ منطقی دماغ جو بجٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور ہم جذبات میں آ کر بس بائی ناؤ پر کلک کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ ویسے مارکیٹنگ سے ہٹ کر یہ کتاب بہت بڑے پیمانے پر سیاسی اور سماجی کنٹرول کی بھی بات کرتی ہے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم یہاں جو نظریہ پیش کر رہے ہیں وہ مصنف کا ہے، اور ہم غیر جانبدارانہ طور پر صرف اس کا تجزیہ کر رہے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ بڑے ادارے کس طرح رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں۔ مصنف اسے پرابلم ریاکشن سولوشن کا چکر کہتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ بڑے پیمانے پر اثر اندازی کا ایک کلاسک ماڈل ہے۔ اس نظریے کے مطابق جب طاقتور ادارے یا میڈیا کوئی بہت بڑا اور غیر مقبول فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہیں تو وہ براہ راست ایسا نہیں کرتے۔ وہ پہلے ایک مسئلہ پیدا کرتے ہیں یا کسی موجودہ بحران کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس کا مقصد عوام میں خوف، عدم تحفظ یا شدید غصے کا رد عمل پیدا کرنا ہوتا ہے۔
جب عوام خوفزدہ ہو کر خود سڑکوں پر آ کر مطالبہ کرتی ہے کہ خدارا کچھ کریں اور ہمیں بچائیں، تو وہ ادارے اپنا پہلے سے تیار کردہ حل پیش کر دیتے ہیں۔ اور وہ حل عموماً عوام کی آزادیوں کو سلب کرنے والا ہوتا ہے۔ جی، جسے عام حالات میں عوام کبھی قبول نہ کرتی۔ اور اسی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے گریڈیشن آف چینجز یعنی بتدریج تبدیلیوں کی تکنیک بھی استعمال ہوتی ہے۔ اگر میں اسے آج کل کے اسمارٹ فون سے تشبیہ دوں، یہ بالکل ویسے ہے جیسے کوئی مقبول ایپ اپنا پورا ڈیزائن اور فیچرز ایک ہی دن میں بدل دے تو صارفین بغاوت کر دیں گے اور ایپ ڈیلیٹ کر دیں گے۔ بالکل۔ لیکن اگر وہ ہر مہینے ایک انتہائی چھوٹا سا بظاہر غیر اہم فیچر تبدیل کریں تو 1 سال بعد پوری ایپ بدل چکی ہوتی ہے اور کسی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ بہترین مثال ہے یہ، اور معاشروں کو کنٹرول کرنے میں بھی بالکل یہی ہوتا ہے۔ بڑی اور تکلیف دہ تبدیلیوں کو اتنے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے کئی سالوں پر محیط کر دیا جاتا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ شعوری مزاحمت کیے بغیر ان کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور اس عمل میں میڈیا ایک ایسا ماحول بنا دیتا ہے جہاں تفریح کی اتنی بھرمار ہوتی ہے کہ لوگ اہم مسائل پر گہرائی میں جا کر سوچنے کی صلاحیت ہی کھو دیتے ہیں۔ لیکن یہاں آ کر معاملہ ایک بہت ہی باریک اور سنگین موڑ لیتا ہے، چیپٹر 7 کی طرف، کیونکہ جب قائل کرنے کی یہ تمام تکنیکیں اپنی اخلاقی حدیں عبور کر لیتی ہیں تو وہ سیدھا ڈسیپشن یعنی دھوکہ دہی کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ کتاب دھوکہ دہی کی نفسیات پر بات کرتے ہوئے ایک حیران کن اعداد و شمار پیش کرتی ہے کہ صرف برے یا جرائم پیشہ لوگ ہی نہیں بلکہ عام اور بظاہر ایماندار انسان بھی روزانہ کئی مرتبہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے ہیں۔ جی، نفسیات اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرتی ہے۔ انسان دن بھر میں کئی بار شعوری یا لاشعوری طور پر حقائق کو چھپاتا ہے، ان کا رخ موڑتا ہے یا مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے۔ تو اس پر میرا آپ سے ایک سوال ہے، اگر ایک عام انسان روزانہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ چھوٹے جھوٹ جیسے دفتر دیر سے پہنچنے پر ٹریفک کا بہانہ کرنا یا کسی دوست کے لباس کی تعریف کرنا حالانکہ وہ اچھا نہ لگ رہا ہو، تو کیا یہ روزمرہ کے چھوٹے جھوٹ واقعی اس ڈارک سائیکالوجی کا حصہ ہیں یا پھر یہ ہمارے معاشرے کو ہموار چلانے کا ایک دفاعی طریقہ ہے؟ اگر میں ہر وقت مکمل سچ بولوں تو شاید میرے سارے رشتے ہی ٹوٹ جائیں۔ یہ اخلاقیات اور نفسیات کا ایک بہت پیچیدہ سوال ہے۔ جن چھوٹے جھوٹوں کا آپ نے ذکر کیا، جنہیں ہم وائٹ لائز کہتے ہیں، وہ واقعی سماجی رگڑ کو کم کرنے کے لیے ایک طرح کے لوبریکنٹ کا کام کرتے ہیں۔ یعنی رشتوں کو بچانے کے لیے؟ ہاں، ان کا مقصد دوسرے انسان کے جذبات کو ٹھیس پہنچنے سے بچانا ہوتا ہے۔ لیکن کتاب جس دھوکہ دہی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس کا دائرہ مختلف ہے۔ لائن تب کراس ہوتی ہے جب جھوٹ کا مقصد دوسرے کے جذبات بچانا نہ ہو بلکہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسرے کی سوچ، اس کی حقیقت اور اس کے فیصلوں کو کنٹرول کرنا ہو۔ سمجھ گیا۔ جب آپ جان بوجھ کر غلط معلومات دے کر کسی سے وہ کام کرواتے ہیں جو حقائق جاننے کے بعد وہ کبھی نہ کرتا، تو آپ سماجی ضرورت نہیں بلکہ ڈارک سائیکالوجی استعمال کر رہی ہیں۔ تو ہم نے لاشعور کی ہیکنگ سمجھ لی، میڈیا اور مارکیٹنگ کی شعوری چالیں دیکھ لیں اور دھوکہ دہی کی حقیقت جان لی۔ اس سب کے بعد ایک انسان کے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہی ابھرتا ہے کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر طرف جال بچھے ہیں، انسان اپنا دفاع کیسے کرے؟ کتاب کا آخری چیپٹر 8 اسی جذباتی استحصال یا ایموشنل مینیپولیشن سے بچاؤ پر ہے۔ استحصال سے بچنے کی پہلی شرط تو آگاہی ہے، لیکن آگاہی کے بعد جو سب سے اہم عملی قدم ہے وہ ہے استحصال کرنے والوں سے واضح حدود مقرر کرنا اور اپنے جذباتی و جسمانی دوری برقرار رکھنا۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ فاصلہ رکھیں، لیکن اگر وہ استحصال کرنے والا شخص آپ کا باس ہو، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو یا کوئی ایسا شخص ہو جس سے آپ روزانہ ملنے پر مجبور ہیں، تو پھر فاصلہ کیسے رکھا جائے؟ ایسے حالات میں نفسیات جذباتی دوری اور اندرونی آزادی کی تجویز دیتی ہے۔ اگر آپ جسمانی طور پر دور نہیں جا سکتے تو آپ کو ان کے ساتھ ایک جذباتی دیوار کھڑی کرنی پڑتی ہے۔ ایک ٹیکنیک ہے جسے گرے راکنگ کہا جاتا ہے۔ گرے راکنگ؟ جی، اس میں آپ اس شخص کے سامنے ایک سرمئی پتھر کی طرح بورنگ اور بے تاثر ہو جاتے ہیں۔ استحصال کرنے والا آپ کے جذباتی رد عمل جیسے غصہ یا صفائی پیش کرنے پر زندہ رہتا ہے۔ جب آپ انہیں کوئی جذباتی رد عمل دینا بند کر دیتے ہیں
تو وہ آہستہ آہستہ دلچسپی کھو دیتے ہیں۔ واہ، یہ تو بڑی کمال کی ٹیکنیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے اندر بے پناہ اندرونی طاقت ہونی چاہیے، اور اسی اندرونی طاقت کو پیدا کرنے کے لیے کتاب مراقبہ یا میڈیٹیشن اور مثبت خود کلامی پر زور دیتی ہے۔ مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے کہ نفسیات کی ہر بحث بالآخر مراقبے پر کیوں آ کر رکتی ہے۔ اس کا استحصال سے بچنے سے کیا سائنسی تعلق ہے؟ تعلق بہت گہرا اور سیدھا ہے۔ دیکھیں، مراقبہ کوئی جادوئی عمل نہیں ہے، یہ آپ کے دماغ کو یہ سکھانے کی مشق ہے کہ کسی بیرونی واقعے اور اس پر آپ کے رد عمل کے درمیان ایک وقفہ موجود ہے۔ ایک گیپ موجود ہے۔ بالکل، ڈارک سائیکالوجی کے شکاری ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ میں فوری جذبات ابھاریں تاکہ آپ سوچیں سمجھے بغیر فوراً فیصلہ کر لیں۔ مراقبہ آپ کو وہ چند سیکنڈز کی مہلت دیتا ہے۔ آپ کا دماغ سیکھ جاتا ہے کہ جذبات کو محسوس تو کرنا ہے، لیکن فوری طور پر ان کے زیر اثر قدم نہیں اٹھانا۔ وہ ایک لمحے کا وقفہ ہی آپ کو استحصال سے بچا لیتا ہے، اور ظاہر ہے جب آپ کا ذہن پرسکون ہوتا ہے تو آپ کی مثبت خود کلامی یا پازیٹیو سیلف ٹاک بھی بہتر ہوتی ہے۔ جب آپ خود کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ بااختیار ہیں تو کوئی دوسرا شخص آ کر آپ کے ذہن میں احساس کمتری کے بیج نہیں بو سکتا۔ اس کے علاوہ کتاب ایک مضبوط سپورٹ نیٹ ورک کی اہمیت بتاتی ہے، مطلب ایسے مخلص دوستوں اور رشتوں کا حلقہ جو آپ کو سچ بتائیں، کیونکہ استحصال کرنے والا ہمیشہ سب سے پہلے آپ کو تنہا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی، ایک مخلص سپورٹ نیٹ ورک آپ کی حقیقت کا بیرونی پیمانہ ہوتا ہے۔ جب آپ تنہا نہیں ہوتی تو آپ کو گمراہ کرنا اور آپ کے ذہن کو قابو کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس سارے دفاعی نظام کو سمجھتے ہوئے میرے ذہن میں کمپیوٹر کے ای میل سسٹم کے اسپیم فلٹر کی ایک مثال آ رہی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم نے نیا ای میل استعمال کرنا شروع کیا تھا تو ہمارے ان باکس میں ہر طرح کی فریب پر مبنی لاٹری نکلنے والی ای میلز آ جاتی تھیں اور ہم دھوکہ کھا جاتے تھے۔ لیکن پھر ہم نے اپنے سسٹم کو سکھایا کہ کون سی ای میل اصل ہے اور کون سی اسپیم۔ جیسے جیسے ہم اپنے دماغ کو ڈارک سائیکالوجی کے ان حربوں کے بارے میں تربیت دیتے ہیں، ہمارا ذہنی فلٹر اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ واہ، یہ واقعی بہت زبردست مثال ہے۔ آگاہی وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے جو آپ کے ذہن کے اس فلٹر کو مضبوط بناتی ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کمی کا ڈر کیسے کام کرتا ہے تو اگلی بار دکان پر آخری 2 آئٹمز کا بورڈ دیکھ کر آپ کا فلٹر فوراً اسے اسپیم قرار دے کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دے گا۔ ہاں، بالکل، آپ کا منطقی دماغ فوراً پہچان لے گا کہ یہ میرے ارتقائی خوف سے کھیلنے کی کوشش ہے۔ تو خیر، آج ہم ڈارک سائیکالوجی کے اس گہرے تجزیے کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ اس پوری سیریز میں ہم نے دیکھا کہ کیسے انسانی ذہن ایک میدان جنگ ہے جہاں لاشعور کو ہپنوٹزم اور استعاروں سے اور شعور کو خوف اور قائل کرنے کی جدید تکنیکوں سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ آگاہی، جذباتی حدود، اندرونی پرسکونی اور ایک مضبوط فلٹر ہی وہ ڈھال ہے جو ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ یہ پورا سفر ہمیں ایک ہی اہم سبق دیتا ہے کہ اس دنیا میں جہاں ہر کوئی ہماری توجہ، ہمارے پیسوں اور ہمارے فیصلوں کا خریدار ہے، وہاں اپنے ذہن کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھنا ایک فن ہے جو سیکھنا پڑتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن اس تجزیے کو مکمل کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کا مقام چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی، آج ہم نے دیکھا کہ انسان فطری طور پر سماجی دباؤ کا شکار ہوتا ہے، روزمرہ زندگی میں چھوٹے جھوٹ بولتا ہے، اور جانے انجانے میں ہم سب ایک دوسرے کو کاہل کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے گا، اگر انسانی تعلقات کی بنیاد ہی کسی نہ کسی حد تک ایک دوسرے کے ذہنوں کو متاثر کرنے پر رکھی ہے، تو کیا اس انسانی معاشرے میں مکمل طور پر اثر اندازی یا مینیپولیشن سے پاک کوئی بھی رشتہ ممکن ہے؟ یا پھر اصل کمال ہی صرف یہ پہچاننا ہے کہ کب یہ فطری اثر اندازی اپنی حد پار کر کے کسی کا استحصال بن رہی ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا گہرا تجزیہ۔ اپنا اور اپنے ذہن کا خیال رکھیں۔